اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہوگی۔ مزید فرمایا کہ اور وہ جو ایک نیکی ہے وہ اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے، گویا قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے مزید واضح فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا الف لام میم آپ نے قرآن سے پڑھا تو آپ کو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30۔ تو الف لام پڑھنے میں کتنی دیر لگی جی آپ کو؟ 30 نیکیاں۔ اور اسی طرح جب آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے اور الفاظ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے حروف پر مشتمل ہیں، تو نیکیوں کا سمندر آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور آپ اتنی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ہمیں کیا چاہیے جی؟ نیکیاں چاہیے نا۔ تو نیکیاں کمانے کا اس سے آسان طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں کچھ الفاظ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب جو بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے آیا کرے گا، چاہے وہ قرآن کی آیت کی صورت میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں ہو، اس میں استعمال ہونے والے اسماء کو آپ نے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں اس حدیث میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان میں سے چند اسماء آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں چاروں پہلوؤں جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں پہلا جملہ آپ نے فرمایا کہ من قرأ حرفن۔ میں نے پہلا اسم آپ کے سامنے رکھا اور میں اسے اسم کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لفظ کے آخر میں آپ تنوین دیکھ رہے ہیں جو کہ اسم کی ایک موٹی علامت ہے۔ اسم ہو گیا۔ جب اسم آپ کے سامنے آ گیا تو اب 4 باتیں اسم کے حوالے سے آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات جنس کے اعتبار سے کہ حرف آپ مذکر کنسیڈر کریں گے عربی میں یا مؤنث، یعنی جو پکچر آپ نے پڑھی ہے اس کے مطابق یہ مذکر ہوگا، جنس کا تعین ہو گیا۔ اس کے بعد عدد کی طرف آئیں تو کیا یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے۔ اور واحد یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو اس کی جمع بھی آتی ہے، حرف کی جمع آپ کو پتہ ہے حروف آتی ہے، تو یہ واحد اسم ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مثنیٰ کیوں نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہ مجھے اس میں آنی کی آواز نظر آ رہی ہے نہ عینی کی آواز۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جمع سالم کیوں نہیں ہے مذکر میں تو آپ کو پتہ ہے جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز آتی ہے یا اینا کی آواز آتی ہے، وہ دونوں آوازیں یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا پہلو وسعت۔ وسعت کے اعتبار سے بتائیے مجھے حرف لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس چارٹ میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ہم نے معرفہ کی جو 6 اقسام پڑھی ہیں ان میں کہیں بھی نہیں فٹ بیٹھتا۔ حرف کوئی علم نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے۔ پروناؤنس کی جو 3 اقسام ہیں ان میں نہیں ہے، الف لام بھی داخل نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے۔ تو معرفہ کی 6 اقسام میں یہ فٹ نہیں بیٹھا، لہٰذا نکرہ۔ اب آئیں گے ہم اس کا اعراب کیا ہے۔ تو جب آپ نے اسے واحد ڈکلیئر کر دیا تو واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب آپ نے حرکت کے ذریعے پہچاننا ہوتا ہے کہ حالت رفع میں 2 پیش آتی ہیں، اس پہ حالت نصب میں 2 زبر آتی ہیں اور حالت جر میں 2 زیر آتی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی 2 زبر لکھی جائیں گی تو 2 زبر کے بعد ایک الف ضرور لکھا جائے گا، تو وہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل گیا۔ تو الحمدللہ جی ایک لفظ آپ نے پورا اس کا انالیسس کر لیا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ
فلہ حسنۃ، حسنۃ، اس میں کیوں اس میں تنوین دیکھ لیا آپ نے؟ معنی آپ کو بے شک نہ پتا ہو لیکن تنوین دیکھتی ہے آپ نے پہچان لیا کہ اس میں. اب اس کا چاروں اعتبارات سے جائزہ لیں گے. جنس مذکر مؤنث مؤنث. حسنہ کے معنی ہوتے ہیں نیکی، تو یہ مؤنث ہو گیا. عدد کے اعتبار سے واحد، کلیئر. نکرہ نکرہ. اب آپ یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ نیکی بھی نکرہ، یہ نہیں سوچنا. یہ سوچیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا کہ نیکی بھی اگر نکرہ ہے تو پھر یہی نہیں سوچنا نا کہ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے. بس آپ نے اس لسٹ میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ نیکی کوئی پراپر ناؤن ہے؟ نو. پروناؤنس کی اقسام میں سے ہے؟ نو. الف لام لگا ہوا ہے؟ نو. اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے؟ نو. نکرہ. سمپل سی بات. ٹھیک، ورنہ یہ سوچیں گے تو کنفیوز ہوں گے. اور پھر آخری پہلو اعراب. تو جب آپ نے اسے واحد ڈکلیئر کر دیا، واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ مرفوع صورت میں دو پیش کے ساتھ، منصوب دو زبر کے ساتھ اور مجرور دو زیر کے ساتھ. تو یہ مرفوع آپ نے پہچان لیا اس کو. نکرہ اسم جب بھی آپ کے سامنے آیا نا دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ صفت ہوگا، یا وہ صفت ہوگا، یا پھر وہ ذات ہوگا. اسم ذات. اسم ذات کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے نام آیا اور ایک پکچر آپ کے ذہن میں آ گئی. کیسے؟ میں نے کہا قلم، تو آپ کے ذہن میں قلم کی ایک پکچر آ گئی نا. کتاب، کسی نہ کسی کتاب کی پکچر آپ کے ذہن میں ضرور آ گئی. لیکن جب میں نے کہا نیک، تو نیک کی کوئی پکچر ہے؟ یعنی وہ پکچر پہ نہیں آتا وہ. بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو قسمیں، نکرہ میں دو قسمیں ہوتی ہیں. یا تو اسم صفت ہوگا، اگر اسم صفت نہیں ہوگا تو اسم ذات ہوگا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ والحسنۃ، والحسنۃ، اور وہ نیکی جس کا پیچھے ذکر آیا نا. ٹھیک ہے، وہ نیکی. کیونکہ آپ دی کب لگاتے ہیں؟ ال از اکول ٹو دی. ال از اکول ٹو دی. انگریزی کا جو آرٹیکل دی ہوتا ہے اس کے ایکویلنٹ. اور دی آپ کب استعمال کرتے ہیں یا دا کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہمیں ساری زندگی نہیں آیا استعمال کرنا. ایسے ہی ہے نا، ہم جہاں دل کرتا تھا دا لگا دیتے تھے، جہاں دل کرتا تھا دی لگا دیتے تھے. تو دی اور دا لگانا یہ انگریزی میں نہیں آیا تو عربی میں بھی اتنی جلدی نہیں آئے گا. بہرحال دی کے دو موٹے معنی جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. دو موٹے معنی، ایک کوئی خاص مراد ہے، ایک یہ معنی، اور ایک معنی ہوتے ہیں دی کے تمام، کل کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہاں پر پہلا لفظ ہے جی الحمد. حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں. تو الحمد ال لگا ہوا ہے، تو اب اس سے مراد کوئی خاص تعریف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے؟ آپ کو ترجمے میں لکھا ملتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو وہ تمام کا مفہوم کس نے دیا؟ اس ال نے. جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا the cow gives milk. the cow gives milk. اس کا مطلب ہے کوئی خاص گائے دودھ دیتی ہے؟ نو، تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. تو تمام کا مفہوم، بس یہ دو موٹے مفہوم یاد رکھنے ہیں، کوئی خاص یا تمام کا مفہوم. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور باقی جس طرح ہم کہتے ہیں there was a king، there was a king. اب اس کنگ کو جب آپ نے دوبارہ لے کر آنا ہے تو آپ کہیں گے دا کنگ ہیڈ ٹو سنس. یعنی یہاں پر دا کنگ سے مراد جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے. تو یہاں پر بالکل وہی ہے. آپ سے نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. ایک میں ترجمہ کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا والحسنۃ، اور وہ نیکی جو ہے جس کا ذکر ابھی پیچھے آیا ہے وہ بھی اشری امثالہا، اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اب یہاں پر میں نے پوائنٹ آپ کو یہ یاد کروانے کے لیے واو لکھا ہے اس سے پہلے کہ ال میں حمزۃ الوصل جو ہے وہ پیچھے واو کے ملا کر پڑھنے کی وجہ سے الف کی صورت میں لکھا رہ گیا.
اور لام ہم نے ال کا پروناؤنس اس لیے کیا کیونکہ ہا جو ہے وہ حق کا خوف عجب غم ہے میں ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا ہی حرف وہ ہے حق، تو اس لیے ہم لام کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا اقولو الف لام میم حرف ولیکن اقولو الف حرف، تو الف حرف، اسی طرح و لام حرف، لام بھی نام ہے، و میم حرف، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ تو الحمدللہ اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے چاروں پہلوؤں سے کس طرح اینالائز کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے سبق کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم عربی زبان میں پہلا جملہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی کوئی سنگل ورڈ یوز ہوتا ہے عربی گرامر میں، سنگل ورڈ، جس طرح میں نے آپ کے سامنے بہت سارے ورڈز لکھے تھے جو کہ اسم تھے، سنگل ورڈ کو گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہا جاتا ہے، مفرد۔ مفرد سنگل ورڈ، ہمارے ہاں مفرد واحد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں سنگل ورڈ کے لیے مفرد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ گرامر کی ٹرمینالوجی میں مفرد کہیں گے سنگل ورڈ کو۔ مثلا ولد، ولد مفرد ہے، ولدانی مفرد ہے، ترجمہ اس کا دو لڑکے ہیں لیکن ورڈ سنگل ہے اس لیے میں اسے مفرد کہہ رہا ہوں۔ اولاد ولد کی جمع، میننگز جمع کے ہیں لیکن ورڈ سنگل ہے لہٰذا میں اسے کہہ رہا ہوں مفرد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جنہ مفرد، جنتانی مفرد، جنات مفرد۔ تو سنگل ورڈ کو گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہا جاتا ہے، چاہے میننگ اس کے ایک کے ہوں، دو کے ہوں یا جمع کے ہوں، اس ورڈ کو آپ نے مفرد کہنا ہے گرامیٹیکلی۔ سنگل ورڈ جہاں بھی پڑا ہوگا وہ مفرد کہلائے گا۔ مفرد کے ساتھ جب مفرد ملتا ہے تو یہ مرکب بن جاتا ہے جی۔ مفرد کے ساتھ جب مفرد ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے، مرکب جسے آپ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے مفرد کی بات کی ہے، ہم نے اسم کو مفرد کے اعتبار سے پہچانا ہے کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اب ہم چلیں گے مرکب کی طرف، یعنی اب ہم کم از کم دو اسماء کو ملا کر ایک مرکب بنائیں گے، دو اسماء کو ملا کر ایک مرکب بنائیں گے۔ تو مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، اور عربی زبان میں جب بھی مرکب بنتا ہے نا، جب بھی مرکب بنتا ہے تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ ناقص ہوتا ہے، ناقص، ناقص نکلا ہے نقص سے، نقص کہتے ہیں کمی کو، کمی کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو نقص کے معنی ہوتے ہیں کمی، ہم ذرا نقص کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں اردو میں۔ تو مرکب ناقص کا مطلب یہ ہے جو سینٹینس نہیں ہوگا۔ ہم دو اسماء ملائیں گے عربی زبان میں لیکن جملہ نہیں بنے گا، کہیں گے آپ اسے مرکب ہی لیکن وہ سینٹینس نہیں ہوگا۔ اور اگر دو الفاظ، دو اسماء کے ملانے سے سینٹینس بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب تام۔ تام کے معنی ہے کمپلیٹ کے۔ تو عربی زبان میں دو اسماء کے ملنے سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مرکب بن جاتا ہے، اور وہ جو مرکب بنتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے یا تو، یا پھر تام ہوتا ہے۔ تام کہتے ہیں اس جملے کو، تام کہتے ہیں جملے کو، یعنی وہ جو مرکب ہے یا تو جملہ ہوگا دو اسماء کے ملنے سے، یا جملہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے پورا فوکس رکھنا ہے اس بات پہ کہ دو اسماء جب ملیں گے تو جملہ کب بنے گا اور جملہ کب نہیں بنے گا، اس لیے پوری توجہ چاہیے آپ کی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے عربی اپنے لسان القرآن کورس کا سلیبس
جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے: اسم، فعل، حرف اور جملے کی 2 اقسام. جملے کی 2 اقسام. تو اب یہاں پر جو ہے وہ جملے کی 2 اقسام ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک جملہ ہوگا جی جملہ اسمیہ، جو کہ نام سے بتا رہا ہے کہ اسم سے شروع ہوگا، اور دوسرا جملہ ہوگا جملہ فعلیہ، جو کہ نام بتا رہا ہے فعل سے شروع ہوگا. تو اب ہمارا سلیبس جو ہے وہ پورا ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم نے لسان القرآن کورس میں کیا کیا پڑھنا ہے: اسم جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، فعل جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، حرف جس کا ابھی بھی ذکر نہیں آیا، پھر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، جن میں سے ہم نے اسم کو 4 پہلوؤں سے مکمل کر کے جملہ اسمیہ کی طرف ہم آ گئے ہیں الحمدللہ. تو اس وقت ہم اب جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ جملہ اسمیہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو اب یہ پکچر ساری میں مٹا دوں گا اور مین ہیڈنگ ہوگی ہماری جملہ اسمیہ، کہ عربی زبان میں 2 اسماء کو ملا کر جملہ کیسے بنایا جاتا ہے. اگر آپ ان باتوں کو فالو کر لیں گے تو جملہ آپ خود بنائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نہیں بنا پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باتیں صحیح طریقے سے سمجھی نہیں، آپ کی اپنی کوئی سائنس جو ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک، سیکھنے کے لیے سب سے اہم بات جو ہوتی ہے نا، ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے کلاس میں بٹھایا کریں. جب آپ عالم بن کے کلاس میں بیٹھتے ہیں نا، عالم بن کے، تو پھر سیکھا نہیں جاتا. طالب علم بن کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے، جو کچھ آپ کے علم میں ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، اور جو ٹیچر جس پہ آپ نے اعتماد کیا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، اسے تھوڑا موقع دیں کہ وہ آپ کو کچھ سمجھا سکے. اور اگر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ سلسلہ آگے چلے گا. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے جی، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ ایک مرکب ہوگا، جملہ اسمیہ ایک مرکب ہوگا، یعنی اس میں کم از کم 2 اسماء استعمال ہوں گے، کم از کم 2 اسماء استعمال ہوں گے. جملہ اسمیہ کے اگر میں آپ کو پارٹس کر دوں نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جائے گا کام آپ کے لیے. جملہ اسمیہ کی ابتدا، جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے ہو رہی ہوگی، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ جملہ اسمیہ ہوگا ہی وہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے شروع ہوگی اس اسم کو گرامیٹیکلی مبتدا کہا جائے گا. مبتدا، جسے آپ انگریزی میں سبجیکٹ کہیں گے. جملہ اسمیہ کا آغاز جس اسم سے ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مبتدا. اور جملہ اسمیہ کا دوسرا پارٹ، دوسرا اسم، میں پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو، ہم نے 2 اسماء کو ایک ساتھ رکھ کر عربی زبان میں جملہ بنانا ہے، 2 اسماء کو صرف رکھ کے. تو دوسرا پارٹ، دوسرا اسم جو مبتدا کے بعد آئے گا وہ کہلائے گا خبر، جسے آپ پریڈیکیٹ